حدیث نمبر 600 میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 600 آپ یاد رکھیں گے، حدیث نمبر 600 میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا عبداللہ ابن صباح۔ میرے محترم بھائیو دوستو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی حدیث ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کوئی بھی حدیث ہو، جب تک اس کی سند نہیں ہوگی، جب تک اس کی سند نہیں ہوگی، وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سند کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، انہوں نے یہ حدیث اپنے استاذوں سے سنی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان احادیث کو جو انہوں نے اپنی اس کتاب صحیح بخاری کے اندر جمع کیا ہے، اپنے استاذ سے سنا ہے، اور امام بخاری کے استاذ نے اپنے استاذ سے سنا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے تابعی صحابی سے سنتے ہیں، اور صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنتے ہیں اور کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا صحابی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی شخص نے کوئی کام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار کیا، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ سند، وہ بھی سند کیا ہو؟ متصل ہو، سند متصل ہو، اور جو راوی بیچ میں آتے ہوں، بیچ میں جو راوی، اس کو راوی کہتے ہیں۔ فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں، روایت کرنے والے۔ روایت کرنے والے کا سچا ہونا اور نیک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی روایت کرنے والا جھوٹا نکل جائے کہ نہیں بھائی یہ جھوٹ بولتا تھا، زندگی میں کبھی جھوٹ بولتا تھا، اس کی روایت علماء کرام نہیں لیتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کی روایت، اگر جھوٹ بولنے والا کوئی روایت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے علماء کرام ایسے لوگوں کی باتیں نہیں لیتے ہیں۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کے بارے میں علماء کرام جانتے ہوں؟ نہیں میرے بھائی، سب جانتے تھے علماء کرام، اور ہماری حدیث کی کتاب میں یا تراجم کی کتاب میں ہر چیز، ہر راوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں راوی کیسے ہیں، ان کا اخلاق کیا کیسا تھا، ان کے صفات کیا ہیں، کیا وہ سچ بولتے تھے نہیں بولتے تھے، جھوٹ بولتے تھے یا نہیں جھوٹ بولتے تھے، اس طرح کی تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس طرح کی تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں الکمال نام کی ایک کتاب لکھی گئی۔ کیا لکھی گئی؟ الکمال نام کی ایک کتاب لکھی گئی۔ اس کے بعد کسی نے کیا کیا میرے بھائی، اور اس کو مہذب بنایا اس کتاب کو، اور اس کا نام کیا رکھا؟ تہذیب الکمال رکھ دیا۔ پھر کسی نے اس پر اس کتاب کی خدمت کی، اس کا نام تہذیب التہذیب رکھا۔ پھر کسی نے، اور یا اسی شخص نے اس کے اندر پھر اور اختصار کیا، اس کا نام کیا رکھا؟ تقریب التہذیب رکھا۔ یعنی ایک کتاب کے بارے میں، ایک کتاب کو لے کر کے ہمارے علماء کرام نے کیا کیا خدمت کی ہے، کیا کیا محنتیں کی ہیں۔ ایک حدیث، صحیح حدیث اگر علماء کرام کو معلوم ہوتا کہ صحیح حدیث فلاں جگہ شام کے اندر کوئی آدمی ہے، اس کو معلوم ہے، وہ یہاں سے، مدینے سے، مکے سے، جہاں کہیں بھی ہوتے تھے، دوڑ کر کے وہاں جاتے تھے اور وہ حدیث سن کر کے آتے تھے، پیسے کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں، بلکہ دین کی حفاظت کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے۔